اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس احکام واجبات نماز میں ہے، اور جس کو ہم شروع کر رہے ہیں سجدہ واجب قرآن سے، یعنی وہ سجدے کہ جو قرآن کریم میں واجب ہیں۔ وہ 4 سورے ہیں کہ جن میں واجب سجدے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 الف لام میم تنزیل، نمبر 2 حام میم سجدہ، نمبر 3 والنجم، نمبر 4 اقرا بسم۔ یہ 4 سورے ہیں کہ جن میں واجب سجدے پائے جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص ان سوروں میں سے آئے سجدہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ پارہ جو ہے وہ 21، 24، 27 اور 30، یعنی 21ویں پارے میں ہے، 24ویں پارے میں اور 27ویں پارے میں اور 30ویں پارے میں۔ 4 سورے ہیں یہ جن میں سجدہ واجب ہے، یعنی اگر کوئی انسان ان آیات کو پڑھے جن میں سجدہ ہے تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ اور اگر کوئی انسان سجدے کو فراموش کر دے چونکہ واجب ہے، جی اگر کوئی انسان اس واجب سجدے کو بھول جائے، فراموش کر دے، یاد نہ رہے، تو جب بھی اسے یاد آئے، جیسے ہی یاد آئے فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے سنے، ایک تو یہ ہے کہ خود تلاوت کر رہا ہے، تو جب انسان خود تلاوت کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو واجب ہے ہی، اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرے انسان سے سنے پڑھتے ہوئے تو کیا اس پر بھی واجب ہے؟ کہہ رہے ہاں، اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے غور سے سنے تو اس پر بھی سجدہ واجب ہے۔ لیکن اب ایک سوال اور ہے کہ کیا اگر اسے ریکارڈنگ وغیرہ میں سنے، اس میں کیا حالت ہے، یعنی کیا ہے، اس کا واجب ہے یا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ یا ایک انسان ریکارڈنگ نہیں بلکہ ڈائریکٹ ہی سنتا ہے مگر وسائل کے ذریعے سنتا ہے، یعنی جیسے مائک وغیرہ ہے یا ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اس طریقے سے سن تو ڈائریکٹ ہی رہا ہے، وہ لو وسیلے سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں ریکارڈنگ سن رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹی وی وغیرہ سے یا ریڈیو وغیرہ سے ڈائریکٹ اس کو سن رہا ہے جو نشر ہو رہی ہے تو اس میں سجدہ واجب ہے، اور اگر صرف سن رہا ہے ریکارڈنگ وغیرہ تو اس کا حکم وہ حکم نہیں ہے جو ڈائریکٹ سننے کا ہے۔ یہ ہے کہ یعنی اگر انسان ٹی وی سے یا ریڈیو سے یا اس طرح کی چیزوں سے اس وقت سن رہا ہے کہ جب وہ نشر ہو رہی ہیں، تو اگر اس وقت سن رہا ہے غور کے ساتھ تو پھر اس پر سجدہ واجب ہے۔ لیکن اگر صرف ریکارڈنگ ہے، پہلے ہو چکی تلاوت، ریکارڈنگ ہے صرف، تو اس کا حکم الگ ہے، وہ اس میں واجب نہیں ہے۔ پھر کیا سجدہ کیسے کرے کہ انسان جو ہے وہ جب سنے
ان آیات کو یا پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی پیشانی کو ایسی چیز پر رکھ دے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے. صحیح. لیکن تمام شرائط سجدہ کی رعایت کرنا لازم نہیں ہے. سارے سجدے کے شرائط کی رعایت کرنا لازم نہیں ہے. اپنی پیشانی کو اس چیز پر رکھ دے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سجدے میں ذکر کیا جائے گا کوئی یا ذکر واجب نہیں ہے، صرف پیشانی رکھ دینا واجب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرنا بھی واجب نہیں ہے اس سجدے میں. اگر پیشانی بھی رکھ دی صرف اس چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہے تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن مستحب ہے کہ ذکر بھی کیا جائے. کریں گے احکام واجبات نماز. واجبات نماز کے احکام. سجدہ واجب قرآن، قرآن کے واجب سجدے، یعنی وہ سجدہ جو قرآن کریم میں واجب ہے ان کی بات کر رہے ہیں. نمبر 1، در 4 سورہ قرآن آیہ سجدہ است کہ اگر انسان ان آیہ را بخواند یا وقتی کے دیگر ان را میخواند با اون گوش دهد، بعد از تمام شدن اون آیے باید فوراً سجدہ کناد. کہہ رہے ہیں کہ 4 سورے ایسے ہیں قرآن کریم کے کہ جن میں سجدہ واجب ہے کہ اگر انسان ان آیے را بخواند، کہ اگر انسان ان آیتوں کو پڑھے یا وقتی کے دیگری ان را میخواند یا کوئی دوسرا ان آیات کو پڑھے، بَاُن گوش دہد، اور جب کوئی پڑھ رہا ہو تو انسان دوسرا انسان اسے غور سے سنے. بعد از تمام شدن ان آیے، بعد از تمام شدن اس آیت کے پورا ہونے کے بعد، باید فوراً سجدہ کنا. تو اس سننے والے کو چاہیے، پڑھنے والے کو تو کرنا ہی ہے، لیکن جو سن رہا ہے غور سے اسے چاہیے کہ فوراً سجدہ کرے. نمبر 2، سورہ ہے کہ آیے سجدہ دارد، وہ سورے کہ جو آیے سجدہ رکھتے ہیں. یعنی کون کون سے وہ سورے ہیں جو سجدے کی آیت رکھتے ہیں، جن میں آیت سجدہ پائی جاتی ہے. یعنی وہ کون کون سے سورے ہیں؟ 4 سورے ہیں وہ جیسے آپ کو بتایا. نمبر 1، سورہ شمارے 32 یعنی سورہ نمبر. سورہ شمارے یعنی سورہ نمبر، شمارہ کہتے ہیں نمبر کو، جسے اردو میں بولتے ہیں شمار کرنا، گننا. یعنی سورہ شمارے یعنی، اور شمارے بولتے ہیں نمبر کو. سورہ شمارے یعنی سورہ نمبر. 32 یعنی 32ویں سورے میں ہے. نمبر 2، سورہ شمارے سورہ نمبر 41. سورہ شمارے کتنا ہے یعنی کون سا سورہ ہے؟ سورہ نمبر کیا ہے؟ 41 یعنی 41واں سورہ. نام کیا ہے؟ فصلت. اوپر والا کیا ہے؟ پہلے والا سورہ سجدہ، حامیم سجدہ جسے میں نے آپ کو بتایا، حامیم سجدہ، اور یہ فصلت. الف لام میم تنزیل، حامیم سجدہ، اور والنجم والاقتراب اس میں. تو تیسرا کیا ہے؟ سورہ شمارے سورہ نمبر کیا ہے؟ 55 سے 53واں سورہ. نام کیا ہے؟ نجم، سورہ نجم المبارکہ. نمبر 4، سورہ شمارے سورہ نمبر کیا ہے؟ 96 سورہ علق جو 30ویں پارے میں ہے. صحیح. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ سورہ جو ہے اس میں سجدہ واجب ہے. نمبر 3، چنانچہ سجدہ را فراموش کند، کوئی شخص اگر سجدے کو بھول جائے، ہر وقت یادش آمد باید سجدہ کند. ہر وقت، جب بھی، جس وقت بھی یادش آمد اس کو یاد آئے، یادش اسے یاد آمد آئے، باید چاہیے سجدہ کند، سجدہ کرے. چنانچہ اگر کوئی انسان سجدے کو بھول جائے
تو جب بھی اسے یاد آئے سجدہ کرے۔ نمبر 4، اگر آیه سجدے را از ضبط صوت بشنود، اگر سجدے والی آیت کو، اگر آیه سجدے را، اگر سجدے والی آیت کو از ضبط صوت بشنود، ضبط صوت سے سنیں۔ ضبط صوت جسے ٹیپ ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، پہلے ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے اور ان میں ریکارڈ کی جاتی تھی، اب بھی ریکارڈ ہوتی ہے، مثلا کسی چیز سے بھی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں، تو کیا اگر کوئی انسان اس کو سنے تو سجدہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں لازم نیست سجدہ کنند، اگر ریکارڈنگ سن رہا ہے، ریکارڈ ہے، تو پھر اس پہ سجدہ کرنا لازم اور واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر آیے سجدے را از بلند گو یا رادیو، اگر سجدے کی آیت کو بلند گو یعنی مائک وغیرہ، یا رادیو یا ریڈیو، یا ٹیلی ویژن بے شنود، ان چیزوں سے سنے، مائک سے، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے۔ چنانچہ صدائی انسان را، مثلا انسان کی آواز کو، میرسانت جو لوگوں کی آوازوں کو پہنچاتی ہیں، واز نوار استفادہ نمی شود، صحیح، یعنی وہ استفادہ یعنی وہ آواز کو پہنچا رہی ہیں لیکن ریکارڈنگ نہیں ہے، صحیح، یعنی ہم ان وقت، یعنی جس وقت کہ صدا پخش می شود یعنی جس وقت پر آواز نشر ہوتی ہے، یعنی ہم بول رہے ہیں اور وہ آواز نشر ہو رہی ہے۔ شخصی در حال خواندن اون آیه است، اور انسان جو ہے وہ کوئی اس آیت کو پڑھ رہا ہے، اس حال میں ہے کہ وہ آیت کو پڑھ رہا ہے، وہ ان وسیلے، اور یہ وسیلہ جو ہے کون سا، مائک ہے یا ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، صدائے اورا میرسانت، اس کی آواز کو پہنچا رہا ہے۔ جیسے اب میں بول رہا ہوں، اب میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، مثلا ہم کہاں ہیں، کلاس کہاں ہو رہی ہے، کانودر گجرات میں، حوزل میں، امام مسکر علیہ السلام میں، لیکن لوگ اس کو سن رہے ہیں، صحیح، آپ سن رہے ہیں اس کو، تو اب ڈائریکٹ سن رہے ہیں نا، وسیلہ ہے صرف یہ پہنچانے کا، لیکن آپ تک آواز میری پہنچ رہی ہے، ایسا نہیں ریکارڈ ہے، لیکن جو شام کو سنیں گے یا رات کو یا کل کو تو وہ ریکارڈنگ سنیں گے، لیکن آپ ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح ہے، یعنی امون وقت کے صدا پخش میں شود، جس وقت پر آواز جو ہے وہ نشر ہو رہی ہے، شخصی در حال خواندن ان آیه است، اور کوئی انسان جو ہے وہ اس آیت کو پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، وہ ان وسیلے، اور یہ وسیلہ یہ واسطہ، صدائے اورا، اس کی آواز کو میرے ساند پہنچا رہا ہے، واجب است، تو پھر واجب ہے سجدہ کناد، تو واجب ہے کہ سننے والا سجدہ کرے، جو انسان سن رہا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ لیکن ریکارڈنگ ہے اگر، جیسے 6، نمبر 6، ہنگام سجدہ برائے ان آیا باید پیشانی را برچیزی سجدہ برون صحیح است بگزارت، کہہ رہے ہیں کہ جس وقت پر ان آیتوں کو، ان آیت سجدہ کو سنے، چاہیے کہ یا پڑھے، باید پیشانی را بر چیزیں کی سجدہ برون صحیح است، چاہیے کہ پیشانی کو اس چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہے بگزارت رکھے، ولی مراد سائر شرائط سجدہ لازم نیست، لیکن تمام شرائط سجدہ کی رعایت لازم نہیں ہے۔ نمبر 7، گفتن ذکر در ان سجدے واجب نیست اما مستحب میں باشد۔ نمبر 7، اس سجدے میں یا ان سجدوں میں جو قرآن کے واجب سجدے ہیں ان میں ذکر کرنا واجب نہیں ہے کہ آپ ذکر کریں، مثلا کوئی بھی ذکر، حالانکہ اس کی دعا اور ذکر خاص بھی ہے، جو واجب سجدے کی دعا ہے وہ خاص دعا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی کرے یا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہے، اگر پیشانی بھی رکھ دی ہے تو کافی ہے۔ اما مستحب میں باشد، لیکن مستحب ہے کہ ذکر سجدہ بھی کیا جائے۔ آج ہم
اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور امید کرتا ہوں کہ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔